یہ تصویریں جو 101 آپ کو بھیج رہا ہوں، ان کو میں نے کر کے مسلسل طرح پھر میں نے ان کو قتل کیا. پھر ان کی مردہ جسم جو تھے وہ بڑے سائز کے جو کلی والے رنگ سازوں کے پاس ڈرم ہوتے ہیں، وہ آدھا ڈرم اس نے بھرا ہوا تھا تیزاب سے، اس میں ڈال دیتا تھا. جب ہڈیاں گل جاتی تھی تو وہ ہڈیاں کسی طرح نکال کے کہیں پھینک آتا تھا. ہاشمی صاحب، آپ بیٹھے ہوئے آفس میں اور آپ کے پاس ایک رکا آتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ لکھ رہا ہوں، 103 بچوں کا میں نے قتل کیا اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کیا ہوا تھا وہ ایک خط مجھے ملا تھا. ہوں یہ مطلب رپیٹ کرنے والی بات تو نہیں ہے، ساری کی ساری میں رپیٹ. اچھا، شاید ہمارے ناظرین کے لیے نئی بات ہو. ایک خط آتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے ایڈیٹر روزنامہ جنگ لاہور. یہ دسمبر 89 کی بات ہے. ٹھیک ہے. وہ خط میرے پاس آ جاتا ہے. وہ خط ذرا بھاری ہوتا ہے. وہ جب میں اس کو کھولتا ہوں تو ایک دم میرا چھوٹا سا کیبن تھا، جیسے ایڈیٹروں کے چھوٹے چھوٹے کیبن ہوتے ہیں، تو وہ پوری طرف نا کچھ چیزیں پھیل جاتی ہیں. میں دیکھتا ہوں تو تصویریں ہوتی ہیں. میں زمین سے خود اکیلا کمرے میں ہوں، چپڑاسی خط دے کے چلا گیا ہے. زمین سے تصویریں اٹھاتا ہوں. زمین سے تصویریں اٹھانے کے بعد ان کو گنتا ہوں. وہ 101 تصویریں ہوتی ہیں. وہ 12 سے 13 سال 10 سال کے بچوں کی تصویریں ہوتی ہیں. ان کے پیچھے ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی پھر اس میں ایک خط آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تصویریں جو 101 آپ کو بھیج رہا ہوں، ان کو میں نے کر کے مسلسل طرح پھر میں نے ان کو قتل کیا. پھر ان کی مردہ جسم جو تھے وہ بڑے سائز کے جو کلی والے رنگ سازوں کے پاس ڈرم ہوتے ہیں، وہ آدھا ڈرم اس نے بھرا ہوا تھا تیزاب سے، اس میں ڈال دیتا تھا. جب ہڈیاں گل جاتی تھی تو وہ ہڈیاں کسی طرح نکال کے کہیں پھینک آتا تھا. اور ایک گنجان آباد علاقے میں رہتا تھا، باغوان پورہ کی طرف شاید، اور محلے داروں کو بھی نہیں پتہ چلا کہ روزانہ بتاتا ہے. وہ لاری اڈے پہ چلا جاتا تھا، بس اڈوں پہ چلا جاتا تھا، ریلوے اسٹیشن پہ چلا جاتا تھا، اور جو آمد و رفت کے ذرائع ہیں یا راہ جاتے ہوئے بچے کو تاڑ لیتا تھا کہ اس کو پکڑا جا سکتا ہے. وہ اس کو پہلے اچھا کھانا کھلاتا تھا، پھر اس کی کٹنگ وغیرہ کراتا تھا، پھر اس کو کپڑے لے کے دیتا تھا، تیار شیار کر کے تیار شیار کر کے پھر لے جاتا تھا. تو اگر اس نے ایک رات کے لیے اس کو رکھنا تو پہلی رات ہی مار دیتا تھا. بعض ایسے بھی تھے جن کو وہ، کیونکہ جب وہ گرفتار ہوا میرے پاس آیا تھا، جب اس نے مجھے خط لکھا تو اس کے ساتھ 2 لڑکے بھی تھے. کیونکہ جب کہا گیا کہ اس نے کوٹ لکھپت جیل میں خودکشی کر لی ہے تو وہ 2 لڑکے جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ اس کے ساتھی بن گئے تھے. وہ انہوں نے بھی خودکشی کی، حالانکہ خودکشی نہیں تھی، ان کو مار دیا ہوگا جیل میں. نہیں ہاشمی صاحب، جب وہ آپ کے پاس آیا تب اس نے کیا بات کی؟ وہ میں نے سنا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے کی ملاقات کی آپ کے ساتھ. اس نے کہا جی میں پولیس کو گرفتاری نہیں دینا چاہتا، پولیس کے پاس جا کے میں یہ سارے اعترافات کروں گا. وہ آدمی پولیس کا ترجمان ایک رسالہ بھی نکالتا تھا جس میں اعلیٰ ترین پولیس افسروں کے انٹرویوز بھی چھاپتا تھا. اس کے بڑے بڑے پولیس افسروں سے تعلقات بھی تھے، ملنا جلنا بھی تھا، سمجھے یا نہیں؟ تو پولیس میں اس کا اپنا ایک اثر رسوخ تھا. اب اس کے ضمیر نے کوئی آواز دی، اتنے گونجدار آواز دی کہ تم اپنے جرائم کا اعتراف کر لو، شاید تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے. وہ میرے پاس اپنے جرائم کا اعتراف کرنے آیا تھا کہ اگر میں خاور نعیم ہاشمی کے ذریعے گرفتاری دے دوں، جنگ کے ایڈیٹر کے ذریعے گرفتاری دے دوں، تو شاید میں پولیس مقابلے میں نہ مارا جاؤں. اسی دوران میں مجھے فوج کے ایک اہم شعبے کے سربراہ جنرل وائن ہوا کرتے تھے، ان کا فون آتا ہے کہ میں نے سنا اس طرح کا ایک بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یس. کہہ رہا ہے اس کو پولیس کے حوالے مت کیجیے گا، پولیس اس کو مار دے گی فوراً. تو میں فوج کی گاڑیاں بھیج رہا ہوں، تو آپ ان کے حوالے کر دیں. فوج کی گاڑیاں آتی ہیں، میں ان کے حوالے کر دیتا ہوں. فوج والے کئی دن تک اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں. پولیس والے اس پہ مقدمہ چلاتے ہیں. وہ ایک رانجھا صاحب ہمارے دوست ہوا کرتے تھے،
ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے شاید, انہوں نے عجیب و غریب قسم کی اس کو سزا سنا دی کہ مینار پاکستان کی آخری سیڑھی سے اس کو دھکا دے دیا جائے, جب یہ نیچے گرے گا تو اس کا جسم جو ہے پاش پاش ہو جائے گا, بوٹیاں بن جائیں گی, چیل اور کوے کھا جائیں گے. اس قسم کی سزا جس پہ عمل قانونی طور پہ درآمد تو ہی یہ نہیں ہو سزا سکتا بنتی بھی تھا. نہیں. پھر وہ راجہ مجھے ملا اور میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ یار کیا بیوقوفانہ کام کیا تھا, اور نہ یہ سزا بنتی تھی نہ اس پہ عمل ہو سکتا تھا. تو پھر اس کو جیل میں لے گیا, جیل میں اس کو مار دیا, اس نے خودکشی کی, آئی ڈونٹ نو. لیکن ہاشمی صاحب ایک بیچ میں لمحہ آیا, وہ ذاتی طور پہ جب میں نے سنا آپ سے, میں تو جیسے ایموشنل ہو گیا تھا. وہ لمحہ یہ تھا کہ وہ جوتے رکھ لیتا تھا جن کو وہ قتل کرتا تھا, ان کے جوتے سنبھال لیتا تھا, کیونکہ جب یہ سارا واقعہ منظر عام پہ آیا اور ہمارے ہی رپورٹروں نے بتا دیا باقی رپورٹروں کو کہ یہاں خابر صاحب کے پاس ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ میں نے کوشش بہت کی تھی, میں نے اس کی تلاشی بھی لی تھی, اس کی تلاشی کی تصویر بھی میرے پاس موجود ہے, نیٹ پہ بھی موجود ہے, کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے یہ یہاں بیٹھا بیٹھا کھائے اور مر جائے. تو آپ یقین کریں کہ صرف اس کے کالر میں 500 کے قریب نیند کی گولیاں تھیں, صرف ایک کالر میں, ارے پیلے رنگ کی چھوٹی چھوٹی, کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ مجھ پہ تشدد ہو تو میں گولیاں کھا کے مر جاؤں. وہ آسان موت مرنا چاہتا تھا. اچھا, آپ نے اخبار میں وہ بچوں کی تصاویر لگا دی اور اوپر لکھ دیا جو بھی تھا. پھر عورتیں گئیں وہاں پہ جن جن کے بچے گم تھے, وہ ان جوتوں کے ذریعے وہ اپنے بچوں کی شناخت کرتی رہی کہ ہمارا بھی بچہ ان میں شامل تھا یا نہیں تھا. پھر میرا کام ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد جتنے فالو اپس ہوئے, جتنا کام ہوا, بہت زیادہ کام ہوا. لاہور کے تمام رپورٹروں نے, جن میں جمیل چشتی صاحب کا نام میں خاص طور پہ لوں گا, بہت کام کیا اس پہ, بہت کام کیا اس پہ. فالو اپ ایک عرصہ تک چلتے رہے, چیزیں سامنے آتی رہی اس طرح. ہاشمی صاحب, میرا تو دل یہ ہے کہ میں اور سوال کروں, اور میرے دیکھنے والے بھی چاہ رہے ہوں گے کہ یہ پوڈ کاسٹ, یہ ویڈیو ختم نہ ہو, جیسی باتیں, جیسی اس وقت جو ٹاپکس چل رہے ہیں. آخر میں ایکسٹرو بھی کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس صحافی نے اتنی قربانیاں دی ہوں, اتنی صحبتیں برداشت کی ہوں, زندگی اور موت کی کش میں رہا ہو, آج جب وہ اس صحافت کو دیکھتا ہے تو اس پہ کیا بیتتی ہے؟ بیتتی یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے, ایک ٹی وی کی. 21 دن میں وہاں گیا ہوں, 22ویں دن تنخواہ لیے بغیر, انہیں بتائے بغیر میں واپس آ گیا ہوں. یہ حالت. وہ کیوں؟ وہاں کام ہی کوئی نہیں ہے. کوئی مجھے خبر نہیں کام کی عادت ہے, میں کام کے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ مجھے ہر پوسٹ پہ رکھتے ہیں, اور جس کمرے میں بیٹھاتے ہیں وہاں ٹی وی بھی نہیں لگا ہوتا. ان کا اپنا ٹی وی بھی نہیں لگا ہوا. تو ہاشمی صاحب, میں یہ پیکا ایکٹ کی بات بیچ میں شامل کرنا چاہوں گا. میں اس حوالے سے یہ سوال کر رہا تھا, تو وہ والی صحافت جب آپ نے یہ ساری صحبتیں برداشت کی, اور آج کی صحافت, کیا سمجھتے ہیں یہ والا ٹائم مشکل تھا ہے یا وہ ٹائم مشکل تھا؟ نہیں, آج کا ٹائم بھی, جو آج کا وقت ہے, یہ پیکا کا جو ایشو ہے یہ بھی آسان نہیں ہے. میں تو بسا اوقات بعض واقعات پر یہاں تک بھی کہہ جاتا ہوں کہ یار یہ آج کے حالات ان حالات سے اگر کم یا برابر نہیں ہے, میرے خیال میں زیادہ بھی ہیں, کہیں کہیں زیادہ بھی نظر آتا.